اگر عورت سخت بیمار ہو جائے، ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ اعتکاف جاری رکھنا مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں اعتکاف کا توڑ دینا ضروری ہے۔ توڑ سکتے ہیں، بعض صورتوں میں ضروری نہیں، واجب ہو جاتا ہے بہت زیادہ کہ بھئی اب ختم کرو، جان زیادہ انسان کی ضروری ہے نا، کوئی اور ایسی حادثہ پیش آ جائے، کوئی بات پیش آ جائے، تو اس صورت میں اعتکاف توڑ دے، لیکن ایک دن کی بعد میں قضا کرے۔ اعتکاف جو بھی مسنون ٹوٹ جائے نا، تو اس کی قضا کا طریقہ پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، ابھی بھی بتا دیتے، وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ روزہ رکھنا ضروری ہے، اور اس طرح سے ہے کہ بھئی مغرب سے پہلے بیٹھ جائے، ساری رات گزارے، اگلا دن پورا روزہ گزارے، اور مغرب کے بعد اٹھ جائے۔ مردوں کے لیے بھی یہی، عورتوں کے لیے بھی یہی۔ قضا جب آ جاتی ہے، واجب کی قضا جب دینی ہو تو ایک دن کا ہے۔ اچھا جی، عورتوں کے لیے اعتکاف میں بات چیت کرنا جائز اور مناسب بات چیت کرنا، اس کی گنجائش ہے۔ چپ رہنے کا تو روزہ اس امت میں نہیں ہے۔ پھر یہ سوال بعض پوچھ لیتے ہیں، جی کیا خاوند سے بات چیت کر سکتی ہیں؟ خاوند سے کیوں بات چیت نہیں کر سکتی؟ اگر وہ آپ کے پاس موبائل پہ بات کر رہا ہے یا اندر آ کے بات کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بات چیت کرنا۔ خاوند سے ملاقات منع ہے، بات چیت تو منع نہیں ہے، رشتہ تو نہیں ختم ہو رہا۔ بات کرتی ہیں عجیب و غریب، خاوند سے پردہ شروع ہو جاتا ہے اعتکاف میں، کسی خاوند سے پردہ کرنا ہے، پردے کا تو کوئی حکم نہیں۔ ہم لوگ گئے ادھر کوہستان میں، پٹن میں، وہاں مدرسہ ہے، تو وہاں پتہ لگا کہ کوہستان کے اس علاقے میں ابھی بھی یہ رواج موجود ہے، عورتیں دن کے وقت اپنے شوہر سے پردہ کرتی ہیں، رات کو نہیں کرتی۔ دن میں کسی سے پردہ نہیں کرتی ہیں، اپنے شوہر سے کرتی ہیں۔ یہ دین سے دوری کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمارے حفاظت فرمائے۔ ہمارے خاندانوں میں بڑی وجہ ارد گرد اگر ہم دیکھیں نا، ہمارے ارد گرد بھی بڑی عجیب و غریب رسمیں، یہ سب دین سے دوری کی علامات ہوتی ہیں۔ تو عورت نے جو پردہ کرنا ہے نا، وہ جن سے پردہ ہے ان سے پردہ ہے۔ اچھا، ایک اور بھی بہت زیادہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، بہت کامن سوال ہوتا ہے، جیسے ہی عورت عدت میں آتی ہے، وہ عدت طلاق کی ہو، خلا کی ہو، یا شوہر کی وفات کے بعد کی عدت ہو، بیوہ ہو گئی، اب کیا ہوگا جی؟ اب دوران عدت غیر محرموں سے پردہ کرنا شروع کر دیتے۔ عدت کی وجہ سے پردے کا حکم عدت کی وجہ سے نہیں ہے، پردے کا مستقل حکم ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے پردے کا۔ تو عدت کے دوران بھی انہی لوگوں سے پردہ ہے جن کا عدت کے علاوہ بھی پردہ جن سے ہے۔ دوران عدت کوئی پردے کے احکامات تبدیل نہیں ہوتے۔ داماد ہے، اس سے پردہ پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا غیر محرم ہے، پہلے بھی پردہ تھا، آج بھی پردہ ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، عدت کے اندر پردے کے اوپر بڑا عمل کرنے کی اچھی بات ہے ویسے تو، جیسے مردوں کے اندر بھی ایک ہے، جیسی نماز کے لیے آئیں گے فوراً پائچے اونچے کر رہے ہوں گے کہ ٹخنے ننگے ہو جائیں، اچھی بات ہے، لیکن ٹخنے ننگے کرنے کا حکم نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا، یہ تو ہر وقت کا ہے، ہر وقت کا ہے، ہر وقت میں مردوں کے ٹنگے جو ہے نا وہ ننگے رہنے چاہیے، کھلے رہنے چاہیے۔ اس کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ مردوں کی غلطی ہے۔ ہاں، اگر کوئی نماز میں کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، باہر نہیں کر رہا تو نماز میں کیوں کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کی فرما برداری میں کھڑے ہیں اور نافرمانی ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پھر ایک اور نقطہ نکل آتا ہے، یہ جو مرد حضرات جن کی داڑھی پوری نہیں ہوتی، یہ ٹخنے ننگے کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو جائے، نافرمانی سے بچ جائیں۔ یہ داڑھی کاٹنا کون سا فرما برداری میں آ گیا؟ تو ادھر بھی تو خیال کریں۔ عین نماز کی حالت میں سجدے میں ہوتے ہیں اور ایک حکم ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے اوپر طنز کرنے کا مقصد نہیں ہے، بات کو کھول کے سمجھنا سمجھانا مقصد ہے۔ جیسے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی کے دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں، اب نمازی کے آگے سے گزرنا کیا ہے جی؟ منع ہے نا۔ اب کئی لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، بڑے مزے کا سین، یہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا، یہ اچانک گزر گئے، وہ گزرتے خیالات ہو یہ میں نے کیا کیا، پھر واپس آتے ہیں،
وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اپنی غلطی کو واپس لے جا رہے ہیں، وہ غلطی کو واپس نہیں لے جا رہے ہوتے، وہ 2 دفعہ غلط کر رہے ہوتے کام. جیسے ایک جگہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، سامنے سے کوئی گزرا تو ایک نے دوران نماز بھی بول دیا. تمہیں نہیں پتا نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ درمیان 3 آدمی تھے، درمیان والے نے اس کو ٹوکا، بھائی تمہیں نہیں پتا نماز میں بھی نہیں بولتے. تیسرا کہنا اللہ تیرا شکر میں تو نہیں بولا. تو اس قسم کے کام بھی کبھی ہو جاتے ہیں. چلیں مزے کی بات آ گئی، یا تو ایک اور بھی آپ کو سنا دیں. 2 دوست سے کہیں جانا تھا، بائک پہ گئے. اب بائک انہوں نے کھڑی کی، اب وہ جس کی بائک سے نا وہ ہینڈل لاک لگا رہا ہے، ہینڈل لاک لگ نہیں رہا. تو دوسرے نے کہا یار چھوڑو کوئی بات نہیں، نہیں لگ رہا نا، خیر ہے، ہمارے صوفی صاحب جیسا ہوگا. اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ دو بس ٹھیک ہے، اللہ خیر کریں گے. اس نے کہا میں تو آیت الکرسی پڑھ کے کھڑی کر دوں گا بغیر لاک لگائے، لیکن جو چور اگر حافظ قرآن ہوا پوری یاسین پڑھ کے لے گیا تو کیا ہوگا؟ تو بہتر ہے کہ میں پہلے لاک لگاؤں اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھوں تاکہ دونوں کام پورے ہو جائیں. تو بعض دفعہ ایسی چیزیں غیر ارادی طور پر ہو جاتی ہیں.